بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا تو کہا اس نے اپنی بیوی سے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے، کہا جس نے خرید کیا اس کو مصر سے، اپنی عورت کو آبرو سے رکھ، اس کو شاید ہمارے کام آوے، یا ہم کر لیں اس کو بیٹا۔ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پایا، اس پر مفتون ہوئی، ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی، شب و روز خدمت میں رہتی، ہر دم ان پر تصدق و نثار ہوتی، اور دنیا کی نعمتیں پکیزہ لا کر ان کو کھلاتی، اور نئی نئی غلطیں فاخرہ ہر روز پہناتی، اور تاج مرصع ہر روز نیا ایک سر پر رکھواتی، تخت پر بٹھا کے اپنی آرزو مٹاتی اور دلداری کرتی۔ 7 برس تک اسی طرح کیے۔ یوسف علیہ السلام کا شغل اکثر یہ تھا کہ عصائے مرصع ہاتھ میں لے کر ہمیشہ بس خالہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنی مدت میں زلیخا کے ہوش و صبر و طاقت جاتی رہی، نوبت جان تک پہنچی، بھید اپنا کسی پر ظاہر نہ کرتی، جتنی دلداری یوسف علیہ السلام کی کرتی، حضرت اس کی طرف کچھ التفات نہ کرتے۔ جب زلیخا اپنی غرض کی باتیں اس سے کرتی، کوئی جواب ان کا نہ دیتے، مگر ضرورت کو جواب دیتے۔ کہتے ہیں 7 برس یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ رہے، ہرگز طرف اس کے خیال نہ کیا، فل شفیع سے باز رہے۔ زلیخا بننگ آئی، انتظار نمٹ کھینچی۔ ایک بوڑھی عورت ہمسائے والی نے زلیخا کے پاس آ کر کہا، اے زلیخا، خیر تو ہے، حوال تیرا کیسا ہے؟ مجھ میں بے قرار دیکھتی ہوں میں، یہ صورت تیری کیوں تبدیل ہو گئی؟ اس میں کیا ماجرا ہے؟ بولی کہ غلام ابری کے عشق نے مجھ کو رنج میں ڈالا ہے اور پھنسا دیا، وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر نہیں دیکھتا اور کچھ بولتا چالتا بھی نہیں، اس کا کیا علاج چاہیے؟ تب وہ بڑھیا بولی، اے زلیخا، میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر عمل میں لاؤ گی تو مقصد تمہارا پورا ہوگا، تمنائے دل پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ مبلغ چاہیے۔ تب زلیخا نے کنجی کنجینے کی اور کفر خزانے کا اس کے حوالے کیا، پس مبلغ خطیر لے کر ایک ہفت خانہ مکشتلا کا خوشنما دلچسپ بنایا، ایسا کہ در و دیوار، چھت، پردے، فرش فروش تک 7 طلاکارے صورت یوسف علیہ السلام و زلیخا کی ایک جا باہم تصویر کھینچی، ایسا کہ کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی، اور زربفت شجر کپڑے سے تمام گھر آراستہ کیا، اور تخت زریں بھاری مکمل جواہر کا اس مکان میں رکھ دیا، اور فرش گونا گو بچھوائے، اور انگیٹھیاں عود سونے چاندی کی مرصع جس میں عود اور عنبر چلتا تھا ہر جگہ رکھوا دی۔ الغرض اسباب بادشاہی خانہ ہفتم میں سب موجود تھا۔ آخر زلیخا بارادہ مباشرت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے اندر لے گئی، ان کی معصیت پر کمر باندھی، تمام دروازوں کو گھر کے قفل سے بند مضبوط کر دیے، اور ان کو ساتھ لے کے بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر کر کے دیکھا، ہفت خانے کی در و دیوار اور چہت و پردے، فرش و فروش پر تمام تصویریں دونوں کی باہم کھینچی ہیں، اور تمام مکان خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف نظر کرتے حضرت تو دیکھتے صورت اپنی اور زلیخا کی کھینچی ہے۔ تب معلوم کیا میرے لیے کچھ فریب کیا ہے، اپنے دل میں کہا اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے کرے تبھی اس کے قبضے میں نہ آؤں گا، اپنی پاکی پر رہوں گا۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کو یاد نہ کیا تھا، اس لیے شیطان نے ان کی دلیلیں زلیخا کے واسطے کچھ اس طرح دل میں ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معصیت سے باز رکھا۔ تب زلیخا دست اندازہ پر ہونے پہ آئی، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، پھسلایا اس کو عورت نے اور وہ اس کے گھر میں تھا، اپنے جی تھامنے سے اور بند کیے دروازے
اور بولی شتاب کر یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ وہ عزیزہ مالک ہے میرا، البتہ بھلا نہیں پاتے جو لوگ بے انصاف ہیں۔ اور البتہ عورت نے خواہش کی اور اس نے خواہش کی جب یوسف خانہ حفتم میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی، آسمان کی طرف دیکھا، چھت پر اپنی صورت ساتھ زلیخا کے مصور ہیں، پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر وہی تصویریں دونوں کی بہم جفت دیکھی۔ الغرض تمام گھروں میں فقط تصویریں نظر آئی، تب ناچار ہو کر زلیخا کی طرف نظر کی، بغور دیکھا۔ زلیخا کو یقین ہوا کہ افسوس نگری نے میرے ہی کام کیا، تب بولی اے یوسف علیہ السلام، مجھ پر ایک نظر کر کے مستغنا ہوں اور غم و انداز سے خلاصی پاؤں۔ حضرت بولے کہ میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن مجھ کو زناکاروں میں داخل نہ کرے، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں، یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا، خدا نہ کرے جو ایسے فعل میں گرفتار ہوں، خدا کو تو منہ دکھانا ہے قیامت میں۔ زلیخا بولی اے یوسف علیہ السلام، ذرا مجھ پر نظر کر، ذرا آ تجھے گودی میں لوں، چھاتی سے لگاؤں، ماہرہ کا کل زلف کو میرے ساتھ ملا۔ حضرت نے کہا کہ مصور کی طرف دیکھ، یہ بال خاک میں ملیں گے۔ پھر بولی کیوں مجھے ستاتا ہے، آرام جان دے۔ آپ نے کہا مجھ کو دو باتوں کا غم ہے، ایک تو یہ خدا کا ڈر اور دوسرا حق عزیز کا کہ اس نے مجھے آرام سے رکھا ہے۔ زلیخا بولی تو عزیز سے مت ڈر، میں اس کو ظاہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی، استغفر اللہ، اور سارے گھر کی سلطنت اس کی تم کو دوں گی۔ اور تو کہتا ہے خدا تیرا کریم ہے، وہ تو ہمیشہ گنہگاروں پر رحیم ہے، اور جو کچھ گنج و خزانہ میرا ہے سارا تیرے خدا کے نام پر صدقہ و کفارہ دوں گی، تب تیرا خدا خوش ہو کے گناہ بخشے گا۔ حضرت نے فرمایا اے زلیخا، خدا میرا رشوت نہیں لیتا، جو کہتی ہے یہ تمام کام فراخات زلیخا کہتی تھی اور روتی تھی بے تابی کے ساتھ، اور یوسف علیہ السلام انکار کرتے تھے۔ بس کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو آخر ڈھل گئے، کچھ نیم راضی ہوئے، کچھ اندیشہ کرنے لگے، جہاں کچھ اعتراض ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے کیونکہ اس فالح کبھی پر قصد کیا۔ جواب اس کا بعض علماء نے یہ دیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت پیغمبر نہ تھے، اور حالت شباب میں قصد فعل فلنج کرنا یہ مقتضائے بشریت سے بعید نہیں۔ دوسرا یہ کہ جو فعل کیا اس میں اندیشہ کرنا مواخذنہ نہیں ہے، اور بعضوں نے کہا شاید یوسف علیہ السلام اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ اور مفسروں نے تفسیر میں لکھا ہے یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو مضطرب حال دیکھا، جان دینے پر مستعد ہوئی، تب آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا زلیخا سے رہائی پاویں۔ اور بعضوں نے کہا دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا زلیخا نے ہفت خانے کے دروازے بند کیے اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب ناچار اس کے سوائے رہائی نہ دیکھی، تب اس کی طرف مخاطب ہوئے اور رضامندی دی، اور ہزار بند میں اپنے ساتھ گرہ دے رکھی تھی، اس کے کھولنے میں تاخیر ہوئے، اللہ کی طرف نظر کرتے تھے۔ اتنے میں زلیخا نے خوش مختوط ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور متقاضی مباشرت کی ہوئی۔ بس یوسف علیہ السلام کی ہزار بند کے ایک گوڑہ کھلنے میں دوسری گرہ لگ جاتی اور دھیان یوسف علیہ السلام کا خدا پر تھا۔ تب ایک آواز غیب سے آئی اے یوسف علیہ السلام، مت مل جا اس کے ساتھ ورنہ مٹایا جائے گا نام تیرا دفتروں کے انبیاء کی، چنانچہ حدیث قدسی میں ہے اے یوسف علیہ السلام، اگر موافقت کی تو نے گناہ کی، مٹا دیں گے اللہ تیرا نام دفتر انبیاء سے۔ تب یوسف علیہ السلام یہ سنتے ہی دروازے کی طرف دوڑے نکلے جانے کو، اور زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو خدا کے حکم سے۔ تب آپ علیہ السلام دروازے کھل گئے، اور بعضوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے یوسف علیہ السلام کی پشت پر ایک خط کھینچا، خدا کے حکم سے اس وقت ان کی شہوت جاتی رہی۔ اور بعضوں نے کہا ایک لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا، 6 مہینے کی عمر کا تھا، گہوارے پر سے بولا۔ لڑکا بولا اے یوسف صدیق،
تو زنا کرتا ہے اور بعضوں کا قول ہے زلیخا نے ایک سونے کا بت جس کو پوجتی تھی اسے جا رکھا تھا، زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے کہ پردے کے اندر تو نے رکھی ہے؟ وہ بولی میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اس لیے پردے کے اندر میں نے رکھا کہ وہ مجھ کو دیکھ نہ پاوے کہ اس کے نزدیک گناہگار شرمندہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے زلیخا تو شرم کرتی ہے مجھ سے جس میں حص و حرکت نہیں، اور میں کیوں کر شرم نہ کروں اپنے اللہ سے جو بے نیاز و خبیر و بصیر رب العالمین ہے۔ تب یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ بھاگے اور دروازے پر آئے، اور زلیخا نے اپنے بال و منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے سے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے ہفت خانہ کے ساتوں دروازے کے قفل کھل گئے۔ یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی اور موئے سر پریشان تھے، اور زلیخا کے سر کے بال الجھ گئے تھے، ننگے بدن تھی۔ وہیں عزیز نے دونوں کو دروازے پر پایا۔ تب زلیخا نے عزیز سے جھوٹ باتیں بنا کے کہیں تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا جو میرے ساتھ بدحوالی کیا چاہتا ہے، اور دیکھو میرا حال کیسا ہوا۔ دوستو ان دونوں کے ساتھ عزیز مصر نے کیا کیا یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔